ناظرین محترم، میں ہوں عرفان محمود برق، جس نے فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لانتیں بیچ کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ ناظرین، ابھی یہ ہم لاہور کے ایک ایریے میں کینٹ میں والٹن میں موجود ہیں۔ یہاں پہ ہمارے قریبی ہماری بہن بیٹھی ہیں، یہ نرس ہیں لاہور چلڈرن ہاسپٹل میں۔ تو ان کا جو تعلق تھا نسل در نسل، کئی نسلوں سے یہ قادیانی تھیں، پیچھے سے ان کا یہ نارووال سے بلونگ کرتی ہیں۔ آج ہم ایک ریفرنس سے آج ان کے پاس آئے، یہ ایک دوست کا ایک سکول ہے ان کے پاس، ادھر ہم یہ آج ہمارے پاس یہاں پہ آئیں، ہم اپنے گھر سے چل کے آئے۔ آج ہم نے ان کو تمام حقیقت بتائی فتنہ مرزیت کی، کہ مرزا قادیانی کذاب یہ کیا تھا، اس کو انگریزوں نے پیدا کیا، اس نے کیا کیا زندگی میں دعوے کیے، اس نے کیا کیا خرافات کی، اس کا دم کیسے نکلا، کیسے عبرتناک موت مرا، اس پہ پروردگار کا عذاب کیا آیا۔ میں آج اپنی فیملی کے ساتھ آیا، ہم نے ان بہن کو، میری مسز نے بھی ان کو سمجھایا، میں نے بھی یہ تمام کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ قادیانیوں کی کتابیں ہیں، تو ان کی کتابوں سے ہی ہم نے مرزا قادیانی کا دجال اور کذاب ہونا ثابت کیا۔ میں اپنے ناظرین کی معلومات کے لیے کہ چند باتیں پیش کروں گا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے، الحمدللہ اس سے قبل مجھے ان باتوں کا نہیں پتا تھا۔ میں عاقل ہوں، میں بالغ ہوں، میں سمجھدار ہوں، میں ہوش و حواس کے ساتھ بغیر کسی دباؤ کے، کسی لالچ کے، آپ کی ان باتوں کو سمجھ کے اللہ نے آج میرا الحمدللہ سینہ کھول دیا۔ آج اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کے اندر ایمان کا نور داخل کر دیا، مجھے آپ کی باتیں سمجھ آ گئی۔ میں مرزا قادیانی کذاب پہ لانتیں بیچ کر سچے دین اسلام کو قبول کرتی ہوں۔ میں نے چند باتیں جو ان کو پیش کی اپنے ناظرین کی معلومات کے لیے میں عرض کروں گا۔ میرے پاس یہ کتاب ہے، یہ مرزا قادیانی کذاب نے یہ کتاب لکھی ہے، اس کا والیوم نمبر ہے 14۔ اس کے اندر اس نے خود لکھا، اس بات کو تسلیم کیا کہ میں صرف خود سے انگریزوں کا وفادار نہیں ہوں، میں دھرتی ماں کا، میں اسلام کا غدار نہیں، بلکہ میرا باپ بھی غدار رہا۔ اس میں اس نے لکھا کہ جو کہتا ہے 1857 کی جنگ آزادی، پیج نمبر 180 پہ کہتا ہے 1857 کی جنگ آزادی کے اندر کہتا ہے میرے باپ نے انگریزوں کی ہیلپ کی تھی، 50 گھوڑے اور 7 فوجی ان کو خرید کر دیے تھے کہ یہ لو مسلمانوں کو مارو۔ کہا کہ میرا باپ ہمیشہ سے انگریزوں کا وفادار رہا، اس میں اس نے خود لکھا۔ پھر میں نے ان کو ایک کتاب دکھائی مرزا قادیانی کذاب کی، روحانی خزائن، والیوم نمبر اس کا 20 ہے۔ اس پہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جو بندہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو گالی بکے، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا، نبی کو گالی بکنے والا، یہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہے۔ مرزائی آج کلیم کرتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں پھر بھی کافر بولتے ہو۔ ہم نے تمہارے کفریات کی بیس پہ تمہیں کافر کہتے ہیں، تم نے اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں کی، ہم اس لیے تمہیں کافر کہتے ہیں۔ دیکھیں اس کے اندر یہ پیج نمبر اس کا ہے 346، اس میں کہتا ہے کہ پھر تعجب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آگے علیہ السلام بھی لکھا، عیسیٰ علیہ السلام نے خود اخلاقی تعلیم پر عمل نہیں کیا، کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور نیچے کہا کہ یہودی علماء کو سخت گالیاں بکیں عیسیٰ علیہ السلام نے، اور ان کو برے برے ان کے نام رکھے۔ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام گالیاں بکتے تھے، نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اخلاقیات پہ، خود اخلاقی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ تو جو بندہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی گھٹیا ترین بات کرے، یہ مسلمان نہیں، یہ بدترین کافر ہے۔ میں نے اینڈ لگایا، میں نے کہا جی میں مرزا قادیانی کذاب کی ساری حقیقت ان کے سامنے کھول کے بیان کی۔ اینڈ میں نے لگایا، میں نے کہا دیکھیں میرے پاس یہ کتاب ہے، اس کا والیوم نمبر ہے 23، لکھنے والا مرزا قادیانی کذاب ہے، اس کی زندگی کی یہ آخری کتاب ہے، روحانی خزائن کی 23 جلدیں ہیں، یہ 23 لاسٹ والیوم ہے۔ اس کے اندر اس نے اپنے بارے میں خود فیصلہ کر دیا کہ میں کیا ہوں، اپنی حقیقت کھول کے بیان کر دی۔ اس میں لکھتا ہے پیج نمبر 336 میں اور 337 میں لکھتا ہے، کہتا ہے ایسا ہی کئی دشمن مسلمانوں میں سے میرے مقابل پر کھڑے ہو کر ہلاک ہوئے اور ان کا نام و نشان نہ رہا، ہاں آخری دشمن لاسٹ اینیمی کہتا ہے اب ایک اور پیدا ہوا ہے جس کا نام عبدالحکیم ہے، وہ ڈاکٹر ہے اور ریاست پٹیالہ کا رہنے والا ہے، جس کا دعویٰ ہے کہ میں اس کی زندگی میں ہی 4 اگست 1908 تک ہلاک ہو جاؤں گا۔ کہا اس نے میرے بارے میں دعویٰ کیا، کہا اور یہ اس کی سچائی کے لیے ایک نشان ہوگا، یہ شخص الہام کا دعویٰ کرتا ہے اور مجھے دجال، کافر، کذاب کہتا ہے۔ پہلے اس نے بیعت کی، پہلے مرزئی رہا، کہا 20 سال تک یہ مرزئی رہا، بعد میں یہ شخص مرزیت کو چھوڑ کے کہا مرتد ہو گیا۔ مرزئی کہتے ہیں جو بندہ مرزئی سے نکلے مسلمان ہو جائے وہ مرتد ہے۔ اب یہ دیکھیں، مرتد تو وہ ہوتا ہے جو پہلے مسلمان ہو پھر کافر ہو جائے، تو مرزئی کہتے ہیں جو شخص مسلمان ہو پھر مرزئی سے مسلمان ہو جائے یہ مرتد ہو گیا۔ یہ بھی ان کی بہت بڑی جھوٹ ہے، ان کا بک بک ہے ان کی۔ کہتا ہے
مرتد ہو گیا، پھر اس نے میرے بارے میں یہ مذہب، میرے بارے میں یہ پیشن گوئی کی کہ میں اس کی زندگی میں ہی 4 اگست 1908 تک اس کے سامنے ہلاک ہو جاؤں گا۔ کہتا ہے مگر مجھے خدا نے اس پیشن گوئی کے مقابل پر اللہ نے مجھے خبر دی کہ وہ خود عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور خدا اس کو ہلاک کرے گا اور میں اس کے شر سے محفوظ رہوں گا۔ سو وہ یہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بلا شبہ سچ بات ہے، جو شخص خدا کی تعالیٰ کی نظر میں صادق ہے، سچا ہے، خدا اس کی مدد کرے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کذاب کے بارے میں اس نے کہا کہ 4 اگست 1908 تک ہلاک ہو جائے گا، تو مرزا قادیانی کذاب 26 مئی 1908 کو اس کے سامنے لیٹرین کے اندر، غلاظت خانے کے اندر عبرت ناک موت مر کے، کتے کی موت مر کے جہنم واصل ہو گیا۔ اب اس نے یہ خدائی فیصلہ تھا، اللہ نے دکھا دیا، اپنے منہ سے مانگی ہوئی موت اس مردود کو پروردگار نے دے دی۔ یہ 26 مئی کو مرا، ٹھیک ہے، اور عبدالحکیم پٹیالہ اس کی زندگی میں زندہ رہا، وہ ڈاکٹر اس کی زندگی میں زندہ رہا، یہ مر گیا۔ تو پتہ چل گیا، خود اس نے لکھا کہ جو پہلے مرے گا، 4 اگست سے پہلے مر جائے گا، 1908 سے پہلے مر جائے گا، وہ بندہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، کافر ہے، دجال ہے۔ تو اپنے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو الفاظ میں، اللہ نے اپنے ہی اس کو کہے گئے الفاظ میں پروردگار نے اس کی ساری حقیقت کو دنیا کے سامنے بتا دیا کہ واقعی یہ کذاب تھا، یہ دجال تھا، جھوٹا تھا، کافر تھا۔ الحمدللہ ان کو، ہماری بہن کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ ابھی میں ان کو کلمہ پڑھاتا ہوں، تو جیسے میں پڑھوں گا آپ نے ویسے ساتھ ساتھ کلمہ پڑھنا ہے۔ جی یہ ان کو دیں، مائک دیں، پڑھے جی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میں اپنا نام لے لیں، نبیلہ قمر، اس بات کا سچے دل سے اقرار اور اعلان کرتی ہوں کہ میں بغیر کسی لالچ ڈر خوف کے سچے دین اسلام کو سچا جان کر تحقیقات کرنے کے بعد اسلام قبول کرتی ہوں۔ آج کے بعد میرا مرزا قادیانی کذاب اور اس کے ماننے والوں سے کوئی تعلق نہیں۔ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین یعنی آخری نبی سمجھتی ہوں۔ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص بھی جو آپ کے بعد دعوی نبوت کرے اسے کافر، مرتد، دجال اور کذاب سمجھتی ہوں۔ آج کے بعد میں اسلام کے تمام عقائد پہ بلیو کرتی ہوں، مجھے پکا اور سچا مسلمان کہا جائے۔ مبارک ہو جی۔